اگر آپ کسی بیماری میں ہیں اور ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج آپ خدا کے کلام میں سے ان 5 وعدوں کی طاقت سے اور قدرت سے شفا پانے جا رہے ہیں۔ شفا دینے والے خداوند، گناہوں کو معاف کرنے والے خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست چینل گاڈ از لو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، سب کچھ آج کے کلام اور دعا کے ذریعے ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اگر آپ نے اس دعا کو، اس خدا کے کلام کو ایمان کے ساتھ قبول کیا۔ ہالیلویہ۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، ان وعدوں کو ہر روز اپنی زبان سے بولنا ہے اور دعا ہر روز گھٹنوں کے بل آ کر کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو روزہ بھی رکھنا ہے۔ خدا کا زندہ کلام آپ کو شفا بخشے گا۔ ہالیلویہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ لائک کر دیں، کیونکہ آپ بعد میں اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بائبل سے 5 وعدے بتاؤں گا، آپ ان کو دھیان سے سننا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ پہلا وعدہ زبور 23 اس کی 1 سے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں شفا کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ ہالیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرے دوستو، خدا کا کلام بادشاہ داؤد ایک گیت لکھتا ہے اور اس میں خداوند کی تمجید کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کبھی کمی نہ ہوگی۔ ہالیلویہ۔ کیا آج آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں خداوند جی، تو میرا چرواہا ہے اور مجھے کچھ کمی نہیں ہوگی، اور تو مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمام اچھی چیزیں ملیں گی، مجھے سب کچھ ملے گا، مجھے اچھی سہولیات ملیں گی، میرا جسم تر و تازہ ہوگا، میرا گھر ہرا بھرا ہوگا۔ کیا یہ بات آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں؟ ہالیلویہ۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، بہتے ہوئے پانی کے پاس جہاں سکون ہوتا ہے۔ وہ پانی پلاتا ہے جو زندگی کا پانی ہوتا ہے۔ ہالیلویہ۔ وہ میری روح کو بحال کرتا ہے۔ اگر میں بھٹک بھی جاتا ہوں تو خداوند میری روح سے بات کرتا ہے اور میری روح کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے۔ ہالیلویہ۔ وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ ہالیلویہ۔ خداوند کا نام عظیم ہے، مقدس ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ میرا خداوند یہوہ مقدس ہے، تو مجھے بھی وہ راست بازی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ اگرچہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں، بے شک میرے راستے ٹیڑھے میڑے ہیں، بے شک میرے راستے کٹھن ہیں، بے شک میرے راستے میں بہت سی مشکلات، دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن میرا خداوند یہوہ مجھے سنبھال کے لے کر چلتا ہے۔ ہالیلویہ۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد بادشاہ۔ کیا آپ بھی یہ باتیں کہہ سکتے ہیں؟ میں کسی برائی سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہالیلویہ۔ خداوند تیری تعریف ہو۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد خدا کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے، میں جس بھی راستے میں چلوں گا، کوئی بھی برائی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں کسی بھی برے کام سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا خداوند یہوہ مجھے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند کیا ہے؟ خداوند میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی، مطلب اگر میں بگڑ جاتا ہوں، اگر میں غلط راستے پہ ہوں، تو خداوند مجھے عصا دکھاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہوں تو مجھے لاٹھی دکھاتا ہے کہ تو لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو جا۔ خداوند نے جیسے موسیٰ کو لاٹھی دی تھی، ایسے ہی خداوند مجھے بھی لاٹھی دیتا ہے۔ کہتا ہے، چل اٹھ، تیرے ہاتھ میں نے لاٹھی دی ہے، میں نے تیرے ہاتھ میں کلام دیا ہے، اس کلام کو لے کر سنبھل جا اور اٹھ کھڑا ہو اور چل پھر۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، جب میں بگڑ جاتا ہوں تو مجھے خدا ایک عصا کے ذریعے ڈانٹ لگاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ میں خداوند کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں۔ تو میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے دسترخوان تیار کرتا ہے۔
हालेलुया। खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों के सामने खड़ा कर देता है, हालेलुया। और वहां पर एक मेज लगाता है, उस मेज पर मेरे सर पर खुदावंद तू तेल लगाता है और मेरा प्याला लिबरेज हो जाता है। तू मुझे मेरे दुश्मनों के सामने खड़ा कर देता है और तू मुझे बरकत देता है और मेरे दुश्मन खड़े खड़े जल जाते हैं, खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरी तरफ खुदावंद यहोवा है जो तमाम कायनात का मालिक है, और अगर हम उसको मारने की कोशिश करेंगे तो उसका खुदा उसे बचा लेगा। इसलिए आज मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि आप भी इसी वादे को, इसी दुआ को खुदा के सामने घुटनों पर आकर बैठकर बोलें, तो आप देखेंगे खुदा आपकी हर बुराई को, शैतान की हर चाल को, हर दुश्मन को आपके सामने नीचा करेगा, क्योंकि खुदावंद जिसकी तरफ होता है उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। अब हम दूसरा वादा पढ़ते हैं। खुदा आपको इस वादे के जरिए बरकत दे। हालेलुया। दूसरा वादा मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार दिया कि उन्हें निकालें और हर किस्म की बीमारी और कमजोरी को दूर करें। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद के साथ रहते थे, उससे दुआ करते थे, उसके कलाम को सीखते थे, समझते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी अपने पास बुलाकर उन्हें एक इख्तियार दिया। तो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को भी अपने पास बुलाकर उन्हें एक इख्तियार दिया कि वो हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म की कमजोरी को दूर कर दें। और शैतान की तमाम बदरूहों के ऊपर खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया कि तुम डांटोगे और वो निकल जाएंगी। और यीशु के प्यारो, यीशु ने वही इख्तियार आपको और मुझे भी दिया है। कलाम कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदावंद यीशु ने जो इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया, वही इख्तियार आज हमारे पास भी है। उसने हमें भी ये इख्तियार दिया है। हर एक उस ईमान रखने वाले को खुदा ने वो तमाम इख्तियारात दिए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह खुद करता था। हालेलुया। आप बदरूहों को, नापाक रूहों को डांटोगे और वो निकल जाएंगी। आप बीमारों के सर पर हाथ रखोगे और वो शिफा पाएंगे। आप खुद अगर बीमार हो तो अपने सर पर हाथ रखकर दुआ करें, यीशु मसीह के नाम से बीमारी को छिड़कें, तो यीशु के नाम से बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। इसके बाद अगर आप कमजोर हैं तो आप खुदा से दुआ करें, खुदावंद जी मुझे नई कुव्वत दे। अपने सर पर हाथ रखकर दुआ करिए। और अगर आप बदरू से परेशान हो तो आप किसी पादरी के पास जाइए, किसी खादिम के पास जाइए, किसी खुदा के बंदे के पास जाइए। वो सर पर हाथ रखेगा और आपके अंदर की बदरूह को यीशु के नाम से डांटेगा और वो बदरूह आपके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। इसके बाद आपने खुद घुटनों पर आकर खुदा से दुआ करनी है कि ऐ बाप मुझे बदरूहों से बचा के रखना। मैं हर एक बदरूह को रद्द करता हूँ। मेरी जिंदगी में इसका कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वादा समझ में आया होगा। आपको भी खुदावंद ने इख्तियार दिया है और इस इख्तियार से आप शैतान को डांट सकते हैं। हालेलुया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वादे की तरफ। तीसरा वादा ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत है। उसमें लिखा है, उसने अपना कलाम भेजकर उन्हें शिफा दी और हलाकत से बचाया। हालेलुया। खुदा अपने कलाम को भेज देता है। हालेलुया। खुदा जिंदा है, खुदा का कलाम भी जिंदा है और वो जिसको चाहेगा उसके पास भेज देगा। जिसके पास खुदा का कलाम जाएगा वो शिफा पाएगा और हलाकत से वो बच जाएगा। जब भी शैतान किसी के पास आता है तो वो तबाह करने के लिए, मारने के लिए, चोरी करने के लिए चोर की तरह आता है। हालेलुया। वो आपके जिस्म में बीमारी लेकर आएगा, वो आपके घर में तबाही लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में गड़बड़ लेकर आएगा और वो चोर की तरह आएगा और तबाह करने के लिए आएगा। लेकिन जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा अपना कलाम भेजता है। हालेलुया। कलाम क्या है? दो धारी तलवार है और ये तलवार शैतान को काट डालेगी, क्योंकि इस तलवार के आगे शैतान टिक ही नहीं सकता। हालेलुया। वो दोधारी तलवार आपको बचाएगी और आपको शिफा देगी और आपकी हलाकत को वो खत्म कर देगी। हालेलुया। अब हम चौथा वादा पढ़ते हैं और अब हम खुदा के कलाम में से चौथा वादा पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। आमीन। हालेलुया। ये वादा मेरे दोस्तों बहुत ही गहरा है, बहुत ही खास वादा है। इस वादे में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी तकलीफ, हम जो भी तकलीफ सहते हैं, खुदा का कलाम कहता है ये थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी बेसकूनी, थोड़ा सा दर्द अगर आप सह रहे हो तो वो दर्द आपकी जिंदगी में इससे भी बड़े भारी जलाल को तैयार कर रहा है। जितना आप दुख सहोगे उससे दुगनी आपको बरकत मिलेगी। खुदा का कलाम इस वादे के अंदर आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप बिस्तर पर हैं, तो खुदा का कलाम कहता है खुदा को मत भूलना,
خدا سے دعا کرتے رہنا، صبر کر کے خدا کے کلام پر ایمان رکھ کر اور آخر تک ایمان رکھنا۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو کوئی جان دینے تک وفادار رہے گا آخر میں خداوند اسے زندگی کا تاج دے گا۔ ہاللویہ۔ میں ابھی اسی وقت آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، آپ اپنے سکھ گننا شروع کر دیں۔ میں ابھی اسی وقت آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو گننا شروع کر دیں اور اپنی بری چیزوں کو بھی گننا شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ آپ پر خدا کی بھلائی ہے، برائی اور بیماری آپ پر کم ہے، کیونکہ میرا خداوند آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو بنانے والا خداوند ہے۔ تو اسی لیے شیطان زیادہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کر پائے گا۔ ہاللویہ۔ اس لیے خدا آپ کو فوراً سنبھال لیتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے اور برائی کم ہوتی ہے۔ ہاللویہ۔ ابھی ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے 5واں وعدہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وعدہ سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ وعدہ آپ کو برکت دے گا۔ 5واں وعدہ ہے زبور 147 اس کی 3 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ ایک تو دکھ ہوتا ہے ہمارے اندر اور دوسرا دکھ ہوتا ہے ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد، یعنی اپنوں کا دکھ، اپنے بہنوں بھائیوں کا، ماں باپ کا، اور بہت سی مشکلات الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جسم کو شفا دینے کے لیے اگر آپ کو سب سے اچھی دوا چاہیے تو کلام کہتا ہے اگر تیرا دل خوش ہے تو تیرا جسم بھی شفا پانا شروع ہو جائے گا۔ ہاللویہ۔ اگر تم کتنی بھی بڑی بیماری میں ہو، اگر تمہارا دل خوش ہے تو تم شفا پا سکتے ہو۔ ہاللویہ۔ تم اس بیماری سے لڑ سکتے ہو لیکن تمہارا دل تندرست ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں پر پٹی باندھتا ہے۔ کیا آپ کو پٹی باندھنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں زخم لگا ہوا ہے، تو ایسے زخمی دل پر خداوند مرہم رکھتا ہے، اس شکستہ دل پر پٹی باندھتا ہے۔ کئی بار تو دل میں لگی ہوئی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان باتوں سے ہمارے دلوں میں جو زخم ہو جاتے ہیں وہ نہیں نکل پاتے۔ اس کے نشان، اس کے زخم کبھی نہ کبھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا خداوند یہوہ یہاں پر کہتا ہے کہ جب تم کلام کو تھام کے رکھو گے اور میرے ایمان پر قائم رہو گے تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو شفا دیتا ہوں، اس زخم پر پٹی باندھ دیتا ہوں۔ اور پٹی باندھنے کا مطلب ہے کہ تمہارے زخم کو خدا ختم کرنے جا رہا ہے، تمہارے زخم کو خدا مٹانے جا رہا ہے، اور ہاں، ان زخموں کے جو نشان ہوں گے وہ ان کو بھی مٹا دے گا۔ یہ خداوند تب کرے گا جب آپ خدا سے مانگو گے، ایمان کے ساتھ مانگو گے۔ آمین۔ اب ہم 6واں وعدہ پڑھیں گے، متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 24 آیت۔ اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں کو اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ ہاللویہ۔ میرے بھائیوں، آپ ایک بات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح شفا دیتا تھا، چھٹکارے دیتا تھا، بدروہوں کو نکالتا تھا، تو یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی تھی اور خداوند یسوع مسیح کا نام آس پاس کے علاقوں میں ہر جگہ پھیل گیا تھا کہ یسوع لوگوں کو شفا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، بدروہوں کو نکالتا ہے، فالج کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو اسے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بات اس کے آس پاس کے علاقے میں ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ ہاللویہ۔ تو لوگ دور دور سے آتے تھے، وہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر آتے تھے، اپنا اپنا کھانا لے کر آتے تھے، اپنے اپنے کپڑے اور اپنی چیزیں بھی لے کر آتے تھے، کیونکہ انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ یسوع انہیں کہاں ملیں گے، کس جگہ پر ملیں گے، اور جہاں وہ ہوتے تھے لوگ ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے تھے۔ آپ کے اندر جو بیماری اس وقت ہے، اس بیماری کے لوگ بھی یسوع کے پاس آتے تھے۔ جس مشکل میں آپ ابھی ہو، اس مشکل کے لوگ بھی خداوند یسوع کے پاس آتے تھے، اور بدروہوں کے ستائے ہوئے لوگ بھی یسوع کے پاس آتے تھے، جن کو مرگی کے دورے پڑتے تھے وہ بھی یسوع کے پاس آتے تھے، اور لکھا ہے کہ یسوع ان سب کو شفا دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تو ٹھیک ہو گیا اور کوئی ٹھیک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا لکھا ہے۔ وہاں لکھا ہے یسوع ان سب کو شفا دیتا تھا۔ ہاللویہ۔ کتنی بھی بڑی بدرو ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، کوئی بھی مرگی کا مریض ہو، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، کوڑ لگا ہو، تو بھی خداوند یسوع مسیح اسے صاف کر سکتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ یسوع سب کو شفا دیتا تھا، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اسی لیے اس کے پاس بہت ساری بھیڑ ہونے لگی تھی۔ طبیبوں کو چھوڑ کر لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے لگ گئے تھے۔ خداوند یسوع تو مفت میں علاج کرتے تھے اور مفت میں شفا بانٹتے تھے۔ اب ہم آخری اور 7واں وعدہ پڑھتے ہیں، یعقوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت، جس میں لکھا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر سیکھنے کی ہے میرے بھائی اور بہنوں، یعقوب کی کتاب 5واں باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے اگر تم شفا پانا چاہتے ہو، اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کو مان لو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو کہ شفا پا جاؤ۔ ہاللویہ۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر
اگر تم شفا پانا چاہتے ہو، ٹھیک ہونا چاہتے ہو، تم ابھی اپنے گناہوں کو اپنے دوستوں کے سامنے اور جہاں کہیں بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے، وہاں پر جا کر اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو مان لو اور خدا سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو کہ خداوند یسوع آپ کو شفا دے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ بیماری تب آتی ہے جب آپ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کئی بار خدا کے نیک بندوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں، اور کئی بار شیطان بھی ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہماری زندگی میں بیماری آتی ہے۔ تو ہمیں خدا سے پوچھنا ہے، اے باپ، کیا یہ تیری طرف سے ہے؟ کیا تو اپنے نام کا جلال میری بیماری سے، میری زندگی سے کروانا چاہتا ہے؟ کیا یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ کیا یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ بیماری تیرے نام کے جلال کے لیے ہے تو خداوند جی، میں اس بیماری کو خوشی سے قبول کرتا ہوں، اور اے خداوند، جب تو چاہے تو مجھے شفا دینا۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر یہ بیماری میری زندگی میں میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو گھٹنوں پر آ کر، خاکسار بن کر، سرنڈر کر کے، توبہ کر کے، خداوند میں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں، اور تو خداوند جی رحیم خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، اور تو میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے شفا دے۔ اور اگر میری زندگی میں بیماری شیطان کی طرف سے آئی ہے تو اس کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ آپ بولیے، دعا کریے کہ خداوند یسوع مسیح، اس بدروح کو، شیطان کو میں یسوع کے نام سے ڈانٹتا ہوں۔ خداوند آپ کو 100% شفا دیں گے، خداوند آپ کو 100% شفا دے گا۔ آپ خداوند کے ان وعدوں کو ہر روز بولا کریں، ہر روز پڑھا کریں، ان کو سنا کریں، ان کو اپنے اوپر قبول کیا کریں۔ خدا آپ کو سچ میں شفا دینے جا رہا ہے، اور اپنے منہ سے بولیے، اور بائبل پڑھنا بالکل بند مت کرنا۔ کبھی بھی ایسا کوئی دن نہ آئے جس دن آپ نے بائبل کو کھول کر نہیں پڑھا۔ میرے دوستو، بہت ضروری ہے، اگر آپ روحانیت میں خدا کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ کے منہ سے اقرار بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھیے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے، ہاں میں تو بالکل ختم ہو گیا ہوں، میں تو بیمار ہو گیا ہوں، اس سے تو اچھی موت ہے، میں تو کمزور ہو گیا ہوں۔ جی نہیں، آپ کو یہ الفاظ نہیں بولنے۔ آپ بولیے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے شفا دی ہے، اور میں تندرست ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، اور شیطان کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے اور یسوع کے خون پر ایمان لایا ہوں۔ مجھے کوئی بیماری چھو نہیں سکتی، اور نہ ہی میری موت آ سکتی ہے جب تک میرا خدا نہ چاہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے بدروح کے، شیطان کے چنگل سے خدا بچائے گا، اور میری حفاظت میرا یسوع کرے گا۔ آپ خدا سے یہ باتیں کیا کریں، خدا تو شفا دے یا نہ دے، لیکن تو میرا خدا ہے۔ یہ باتیں اگر آپ خدا سے کریں گے، خدا سے دعا کریں گے، تو خدا 100% آپ پر رحم کرے گا، اور رحم کر کے خدا آپ کو شفا دے گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے نجات دہندہ، اے ہمارے خلاصی دینے والے خداوند، اے قادر مطلق خدا، اے شفا دینے والے رب، اے چھٹکارا دینے والے خداوند، اور ہم پر رحم کرنے والے خداوند، ہمارے اوپر فضل کرنے والے خداوند، اور ہم پر اپنا ہاتھ رکھ کر شیطان کو ڈانٹنے والے اور بھگانے والے خداوند، اور بیماری کو شفا دینے والے خداوند، میرے خداوند یہوہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، آج کے وقت کے لیے۔ یہ 7 وعدے میں نے آپ کے جلال کے لیے آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بتائے۔ خداوند جی، آپ ان وعدوں کو ان کے اوپر جاری کریں۔ اے خداوند جی، آپ ان وعدوں کو ان کے اوپر جاری کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مریض ہے، اور جس کسی نے بھی بڑی امید کے ساتھ اس ویڈیو پر کلک کیا ہے اور تیرے کلام کو سنا ہے، اور سنتے سنتے یہاں تک آیا ہے اور اس دعا میں شامل ہوا ہے، تو خداوند جی، آپ کا کلام ابھی اسی وقت اسے شفا دے، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے نام میں اے روح القدس، آپ اپنے بیٹے کو چھوئیں۔ اے خداوند جی، آپ اپنی اس بیٹی کو چھوئیں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہے، جو اس وقت تیرا کلام سن رہی ہے، جو پورے ایمان کے ساتھ یہاں بیٹھی ہے۔ آپ اس بچے کو، اس بوڑھے کو جو اس وقت کلام کو سن رہا ہے، دعا کو سن رہا ہے، آپ اسے چھوئیں۔ اور اے خداوند جی، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے اسی وقت شفا دے دیں۔ اے خداوند جی، آپ اپنی شفا کو بھیجیے، کیونکہ آپ کا کلام کہتا ہے، میں اپنے کلام کو بھیج کر اسے شفا دوں گا۔ میں یہ تمام وعدے جتنے بھی آج میں نے پڑھے ہیں، یہ تمام وعدے ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں ڈکلیئر کرتا ہوں، ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ او خداوند جی، آپ کا شکر ہو، آپ کی روح ہمیں چھو کر ہمیں شفا دے۔ اے خداوند، یہ کلام اندر جا کر اندر سے شفا دے۔ شکستہ دلوں پر اے خداوند جی، آپ پٹی باندھیں گے، آپ مرہم رکھیں گے، زخموں کے اوپر آپ مرہم رکھیں گے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ایسا کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اے خداوند، ہم یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ اے خداوند جی، میں دعا کرتا ہوں، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کی حفاظت کریں، اور ان کو ہر قسم کی بیماری سے، کمزوری سے،
آپ نکال دیں پیارے خداوند جی۔ ہم یہ دعا ہمارے نجات دہندہ شفا دینے والے خداوند یسوع کے قدرت والے نام میں مانگتے ہیں، سنیں اور قبول فرمائے خداوند جی، اور جواب ہاں اور آمین میں دے دیں پیارے خداوند جی، تاکہ اے خداوند ہم تیرے نام کی گواہی دور دور تک دے سکیں خداوند جی۔ ہاللویا، یہ دعا یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ سب بولیے آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ یہاں تک جڑے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند آپ سب کو ہمیشہ تندرست رکھے اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔